یہاں پر میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند عنقریب تب ہوگا، تسمى فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہوگا۔ من زارها وجبت له الجنہ، جس نے اس کی زیارت کی جنت اس پر واجب ہے۔ کیا خوش قسمت، سمجھ لیں قیمت کو قدر ہو جاتی ہے۔ بس جس نے اس کی زیارت کی یعنی جنت اس پر واجب ہے۔ راوی کہتا ہے، دیکھیں مقام حضرت معصومہ میں بیان کر رہا ہوں، راوی کہتا ہے یہ روایت صادق آل محمد نے اس وقت بیان کی ہے جب حضرت فاطمہ معصومہ کے والد بزرگوار بھی اس دنیا میں نہیں آئے، یعنی کس حد تک مقام رکھتے ہیں، اتنا بلند مرتبہ حرم کا ہے۔ ایک اور نقطہ، جب حرم کہا ہے، لفظ ام کو حرم کہا ہے، تو جہاں جہاں ام صدق آئے گا وہ حرم ہے جی۔ بس حرم اور گھر میں فرق ہے۔ حرم اور بازار میں، گھر میں آپ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ حرم میں نہیں پہن سکتے، بازار میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ حرم میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے، گھر میں جس انداز سے بیٹھتے ہیں حرم میں اس انداز سے نہیں بیٹھ سکتے۔ حرم ہے کا حرم، اہل بیت کا حرم تقدس کے مقام ہے، یہ اس جائیگاہ کو سمجھے، لہذا یہاں پر ذکر الہی میں مصروف رہنا ہے، خدا کی یاد میں رہنا ہے۔ جب تک اس مرحلے پر نہ آ جائے ہم معرفت کرنے والوں میں شامل سلوات پر محمد روایت میں اس جگہ کو عش آل محمد کہا ہے۔ عش آل محمد، معصوم کی روایت ہے، عش آل محمد سے کیا مراد ہے؟ آشیانہ آل محمد، آشیانہ آل محمد۔ اب تفسیر میں جائیں، چند ان میں سے ایک علت یہی ہے یہاں پر حوزہ علمیہ ہے، یا بعض علماء نے کہا کہ 3 دروازے جو کہا ہے ان میں سے ایک دروازہ وہی علم کا دروازہ